السلام علیکم دوستو، آپ کا دماغ آپ کے جسم کے ان اعضاء میں سے ہے جو سب سے قیمتی ہیں۔ جسم کے دیگر اعضاء کا بدل تو کسی نہ کسی طرح ممکن ہوتا ہے، مگر دماغ کا بدل ناممکن۔ دماغ کے بارے میں ایک عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ ہم اس کا صرف 10% ہی بمشکل استعمال کرتے ہیں۔ 1890 کے قریب بابا امریکی نفسیات ولیم جیمز نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اکثر لوگ اپنے دماغ کی زیادہ تر قوتوں کا استعمال کرتے ہی نہیں۔ ایک زمانے تک سائنسداں اس بات پر حیران تھے کہ انسانی دماغ کے سامنے والے حصے یعنی فرنٹل لوب اور عقبی حصے یعنی پرائٹل لوب کا کیا مقصد ہے اور یہ کیا کام کرتے ہیں، کیونکہ اس حصے میں اگر چوٹ لگ جائے تو اس سے جسم کا کوئی حصہ متاثر نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ماہرین نے یہ نتیجہ نکالا کہ دماغ کے یہ دونوں حصے کوئی کام نہیں کرتے۔ چنانچہ ایک زمانے تک یہ حصے سائلنٹ ایریاز یعنی خاموش علاقے کہلاتے تھے۔ دراصل ماہرین کی توجہ انسان کی کوگنیٹو اور انٹلیکچول ایبلٹیز پر نہیں تھی، حالانکہ یہی وہ صلاحیتیں ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں، اور انہی کی بدولت ہم استدلال، منصوبہ، فیصلہ سازی اور کسی بھی حالت میں لچک ظاہر کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اس وقت 10% دماغ استعمال کرنے کا آئیڈیا بہت ہی بچکانہ لگنے لگا کہ جب جدید تحقیقات سے یہ پتہ چلا کہ انسانی دماغ کیسے توانائی کا استعمال کرتا ہے۔ چوہے اور کتے کے دماغ پوری جسمانی توانائی کا 5% استعمال کرتے ہیں، جبکہ بندر کا دماغ 10% توانائی استعمال کرتا ہے، اور انسانی دماغ جو انسانی جسم کے مقابلے میں صرف 2% ہوتا ہے، جسمانی توانائی کا 20% گلوکوز ہضم کر جاتا ہے روزانہ۔ اور بچوں میں تو یہ شرح 50% ہے، شیرخوار بچوں میں 60%۔ اتنی بڑی مقدار میں دماغ کا جسمانی توانائی استعمال کرنا جسم کی جسامت کے لحاظ سے قطعاً مطابقت نہیں رکھتا، لیکن دوستو یہی حقیقت ہے، اور اللہ عز و جل نے ایسا ہی تخلیق فرمایا ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم فرمایا ہے۔ بات نکلی ہے سائز کی، تو بتاتے چلیں کہ انسانی دماغ کا وزن 1.5 کلو گرام ہوتا ہے، ہاتھی کے دماغ کا وزن 5 کلو گرام اور ویل کے دماغ کا وزن 9 کلو۔ لیکن دماغ میں نیورونز کی تعداد انسانی دماغ میں کسی بھی دوسری جاندار مخلوق کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ نیورونز کی اسی غیر معمولی تعداد کی وجہ سے انسان دیگر مخلوقات سے کہیں زیادہ ذہین اور اسمارٹ ہے۔ بندر کے دماغ میں 53 بلین نیورونز ہوتے ہیں، جنہیں توانائی فراہم کرنے کے لیے 25 کلو وزنی بندر ایک دن میں 8 گھنٹے کھاتا ہے۔ انسان نے جب کھانا پکانا سیکھا تو اس کے لیے اپنے دماغ کو درکار توانائی فراہم کرنا، اور وہ بھی کم وقت میں، بہت آسان ہو گیا، کیونکہ آگ پر پکی ہوئی غذا کھانے سے انسان کا نظام ہضم کم مقدار غذا میں سے کہیں زیادہ توانائی جذب کر لیتا ہے۔ آگ پر کھانا پکانے سے کم وقت میں غذا زیادہ زود ہضم ہو جاتی ہے اور توانائی بھی زیادہ ملتی ہے۔ اگر ہم اپنے دماغ میں موجود 86 بلین نیورونز کو توانائی دینے کے لیے ان پکی یا کچی غذائیں کھانا شروع کر دیں تو ہمیں بندر کے مقابلے میں 40% زیادہ غذا کھانی پڑے گی۔ کیسے؟ آئیے جانیں۔ انسانی دماغ میں جتنی کیلوریز جاتی ہیں ان میں سے نصف دماغی نظام کو چلانے میں استعمال ہوتی ہیں۔ ان کیلوریز کے باعث سوڈیم اور پوٹاسیم آئن میمبرینز کے گرد گھومتے ہیں اور یوں الیکٹریکل چارج جاری رہتا ہے۔ اس کے لیے دماغ کو بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دماغ کے 86 بلین نیورونز کو چلانے کے لیے جب اتنی زیادہ توانائی استعمال ہو جاتی ہے تو اب مزید کاموں کے لیے بہت کم توانائی بچتی ہے۔ چنانچہ دماغی خلیوں کے اشارے اسپارس کوڈنگ کی مدد سے بہت کم توانائی استعمال کرتے ہوئے درکار معلومات مخصوص حصوں میں پہنچاتے ہیں۔ ان اشاروں یا سگنلز کی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت کم مقدار میں ہونے کے باوجود بہت زیادہ معلومات جسم کے مختلف حصوں میں بھیج سکتے ہیں۔ یوں بڑی تعداد میں خلیات متحرک رہتے ہیں۔ اگر توانائی کی کمی کے باعث خدا نخواستہ بڑی تعداد میں خلیات متحرک نہ ہو پائیں تو دماغ کی نمو رک جائے گی۔ چنانچہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک وقت میں بہت بڑی تعداد میں برین سیلز متحرک رہیں۔ زیادہ سے زیادہ کارکردگی کے لیے ایک وقت میں 16% تک خلیات متحرک ہونے چاہیے۔ ہمارے دماغ میں موجود توانائی اتنے ہی خلیات کو متحرک رکھ سکتی ہے۔ اس توانائی کی بدولت ہم شعوری سطح پر رہتے ہوئے کام کرتے ہیں، جبکہ زیادہ تر کام لاشعوری یعنی انکانشیسلی خود بخود انجام پاتے ہیں، کیونکہ لاشعوری کاموں میں بہت ہی کم توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔
यही वजह है कि मल्टीटास्किंग यानी एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करना बहुत बड़ी हिमाकत है, क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी ज़्यादा तवानाई नहीं होती कि हम शऊरी सतह पर एक वक्त में एक से ज़्यादा काम निपटा सकें। जो लोग एक साथ 2 या ज़ायद काम करते हैं उनका म्यार अच्छा नहीं होता और गलतियां भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो दोनों कामों पर भरपूर तवज्जो नहीं दे पाते। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ताकतवर और ज़हीन है। ये जितना ज़्यादा ताकतवर है इसे इसी की मुनासबत से तवानाई की ज़रूरत रहती है, और अपनी ज़हानत की बिना पर ये दस्तयाब तवानाई से बेहतरीन काम लेने के तरीक़े दरियाफ़्त कर लेता है। इसलिए अपनी ब्रेन पावर को कभी हल्का ना लीजिए। हाँ, अगर आप इसी कश्मकश में मुब्तला रहेंगे कि हाय मेरा दिमाग कमज़ोर हो गया है, मैं ज़हीन नहीं हूँ वगैरह वगैरह, तो ये पशेमानी ज़रूर आपकी दिमागी तवानाई ज़ाय कर देगी। और हाँ, एक और बात तो बताते चलें, मनफी ख़यालात ज़हनी तवानाई ज़ाय करते हैं और मुस्बत सोच से ज़हनी तवानाई का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ज़रा आप कमेंट करके बताइए कि आप अपना कितने फ़ीसद दिमाग इस्तेमाल करते हैं। आपस की बात है, किसी को पता नहीं चलने देंगे। जाते जाते ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों प्यारों से, हमारा चैनल इन्फोटिवेशन सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।